بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ درود پاک درود قرب مصطفیٰ نہایت ہی عظمت کا حامل ہے، نہایت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے سے ہی اس کا ورد شروع کیا ہے، چند لاکھ مرتبہ میرا یہ درود پاک ہو چکا ہے، اور اسے پڑھنے سے کیا کیا کمالات سامنے آئے ہیں اس کا بیان ممکن ہی نہیں، جبکہ میں نے ابھی صرف چند لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے درود قرب مصطفیٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ درود قرب مصطفیٰ کے مشاہدات مخلوق پر آشکار ہو رہے ہیں، اور ایک بہن جن کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، انہوں نے بتایا کہ فیس بک پر انہوں نے حکیم طارق محمود جو کہ عبقری والے حکیم صاحب ہیں، ان کی پوسٹ دیکھی جس میں اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ کے کمالات اور فضائل درج تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ وقت قبولیت کا تھا، میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں اس درود شریف کو 1 کروڑ بار انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گی، اور میں نے روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں آج 3 سال ہو چکے ہیں اور میں تقریباً 10 لاکھ درود شریف مکمل کر چکی ہوں۔ تو بتاتی ہیں کہ میں نے روزانہ 1000 مرتبہ درود قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو مجھے مشاہدہ ہوا وہ کچھ دن ہوئے اس بات کو کہ میرا درود شریف کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے نیند آ گئی، تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بزرگ ہستی ہیں، اور انہوں نے براؤن کلر کا جو ہے نا کرتا پہنا ہوا ہے، اور ان کے سر پر سبز رنگ کا گرین رنگ کا امامہ ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ان کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں اسی دوران دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کون ہستی ہیں۔ اسی دوران مجھے آواز آتی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا۔ کتنا بڑا شرف ہے ایک امتی کے لیے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر بھی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے مزید شوق ہوا، اور میں نے درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ کو ڈائری میں لکھنا بھی شروع کر دیا، اور میں نے درود شریف کو قلم سے لکھنا شروع کر دیا۔ ایک بار خواب میں ایک خوبصورت جوان جنہوں نے وہی براؤن کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور جس کرتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ تو میں خواب دیکھتی ہوں کہ وہ میرے بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان میرے بھائی کے پاس سے اٹھ کر آتے ہیں، اور جہاں میں کھڑی ہوتی ہوں بس وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، صرف اپنی نظر کرم سے، اپنی کرم کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ڈائری پر درود شریف لکھنے کا سلسلہ جاری رکھتی ہوں، اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خواب میں پھر وہی نوجوان کو دیکھتی ہوں، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتی ہیں؟ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ یہ پڑھتی ہوں، اور انہیں یہ لکھا ہوا دکھاتی بھی ہوں کہ میں یہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے جو درود شریف لکھا ہے اس کی زیر زبر بھی آپ نے ٹھیک لگائی ہے۔ مجھے ان کے الفاظ اور لہجے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے اس عمل سے خوش ہیں، اور اس درود شریف کی برکت سے مجھے بہت نوازا گیا۔ اکثر خواب میں درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاغذ پر کبھی آسمان پر لکھا ہوا دیکھ چکی ہوں۔ الحمدللہ اس درود کی برکت سے مجھے درود شریف لکھنے کی توفیق ملی ہے۔ میں ایک ڈائری درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ کی مکمل کر چکی ہوں، لکھ چکی ہوں، اور مزید 2 ڈائریاں لکھ رہی ہوں۔ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ ایک شیشے کا میز ہے، اور اس پر 2 قسم کی دستار رکھی ہوئی ہیں، ایک کا رنگ سفید ہوتا ہے اور ایک کا رنگ گرین ہوتا ہے۔ تو مجھے اسی دوران خیال آتا ہے کہ جو گرین والی دستار مبارک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے۔ میں اس کو بوسہ دیتی ہوں، اور اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر مزید کہتی ہیں کہ ایک بار خواب دیکھا کہ میرے مرنے کے وقت قریب آ چکا ہے، اور سب گھر والے جمع ہیں، میرے پاس سب بیٹھے ہیں۔ میں اس دوران کلمہ طیبہ مسلسل پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میرے ورد میں درود شریف کے علاوہ اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ ایک رات سوئی تو میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا منہ صاف کیا تو اس وقت میرے ہاتھ میں بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ بہرحال میں اسی سوچ میں سو گئی۔ صبح جب میں جاگی تو میرے ذہن میں اچانک یہ جواب آیا کہ یہ درود شریف کی خوشبو ہے، کیونکہ میں بائیں ہاتھ سے درود شریف کاپی پر لکھتی ہوں، تو اس درود شریف کی برکت سے میرے بائیں ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ درود شریف خوشبو ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ کچھ درود پاک کے سیغے بہت بابرکت، بہت بافضیلت ہیں۔ درود پاک کا ویسے ہر سیغہ ہی بڑی کرامت والا ہے، اب پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی محبت سے پڑھتا ہے۔ جیسے مختلف قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر کپڑا پانی صحیح سے جذب نہیں کر سکتا۔
کچھ کپڑوں میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھے سے جذب ہو جاتے ہیں، بہت اچھے سے اپنے اندر پانی جذب کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی درود پاک کے سیغوں میں نور ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس نور کو کتنا اپنے اندر سماتے ہیں، کتنا اسے جذب کرتے ہیں۔ اب جس درود پاک کو ہم جتنی محبت سے پڑھیں گے اس کا نور ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ اور درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا درود شریف ہے، کیونکہ اسے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوتی ہے، ان کی قربت میسر آتی ہے، اور جنہیں ان کی قربت میسر آ گئی پھر دین و دنیا کی ہر فیض والی چیز اس بندے کے قریب آ جاتی ہے۔ تو درود قرب مصطفیٰ پڑھیے، اور جو بھی صیغہ آپ پڑھتے ہیں وہ ورد میں رکھیے، لیکن محبت سے پڑھیے، توجہ سے پڑھیے، اور پھر کمالات دیکھیں، پھر فیض دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک سے جوڑے رکھیں، درود پاک کی محبت عطا فرمائے، اور کامل طریقے سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔